اگر IMF نہ ہوا پلان اے اور پلان بی اب تو کہا جا رہا ہے 20 ارب ڈالرز ہمارے دوستوں نے کمٹ کیے. اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں, پچھلے دور حکومت میں بھی اس طرح کے پیسے کمٹ کرنے کی یا کہا گیا تھا کہ بزنس کے اندر انویسٹ کیے جائیں گے, تو ہماری کیپیسٹی اور ہماری کمپیٹنس, ہم وہ راستہ ہی نہیں دکھا سکے کہ یہ پاکستان میں انویسٹ کہاں کرنے ہیں پیسے. ابھی ایک اور فورم نیا بنا ہے, وہ فورم اور وہ فورم دیکھ کر لگتا ہے کہ جو انویسٹرز ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ادارہ ہے فوج کا وہ اس کو ٹرسٹ زیادہ کرتے ہیں کہ جب یہ ہوں گے تو پیسے انویسٹ پاکستان میں ہوں گے. سیاستدانوں پہ شاید پاکستان میں ٹرسٹ بھی کوئی نہیں کرتا. تو شبر زیدی صاحب سے بات کرتے ہیں. شبر زیدی صاحب, اب ہم امریکن سے بھی منتیں کر رہے ہیں کہ IMF کا پروگرام کرا دیں. یہ بتا دیں IMF نہ ہوا تو کیا ہوگا شبر صاحب؟ اس کے دو آپشن ہو سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں چائنا سے ریپروفائلنگ مل جائے اور وہ اپنے ڈیٹ کو ڈیفر کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوئی اپنے ایسٹ کے لیے فورن بائرس لے آئیں, جس کے لیے پاکستان نے یہ SIFC بنایا ہے جس میں ملٹری بھی شامل ہے. وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کے کچھ ایسٹ جو ہیں وہ ہم بیچ کے امیڈیٹ اپنا فنڈ فلو کی پوزیشن کور کر سکیں. اور تیسرا آپشن پھر وہی ہے کہ ہم ایک اپنی کسی انسٹالمنٹ پہ ڈیفالٹ کریں گے. تو اس وقت پاکستان کے پاس 3 آپشن ہیں اگر IMF نہیں آتا تو, کیونکہ ہماری جو سر ڈیفالٹ کا خطرہ کتنا ہے آپ کے خیال میں اس وقت؟ کیونکہ بار بار ہم ڈرتے ہیں, ڈرایا جاتا ہے, اور ڈیفالٹ کے الفاظ ایک جب استعمال ہوتا ہے تو لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ڈیفالٹ ہوگا تو کیا ہوگا. کیا ڈیفالٹ ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی طوفان آ جائے گا. اس کو آپ نام بار بار ڈیفالٹ کر لے رہے ہیں, مگر یہ بات بالکل صحیح ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک نیوکلیئر کنٹری اور 250 ملین لوگوں کا ملک آخر اس مقام پر کیوں آ گیا. اور سب سے بڑا سوال میرا سب سے بڑا سوال دوبارہ بار بار میں کہہ رہا ہوں, وہ ہمارے معیشت دانوں سے ہے کہ یہ کیا کر رہے تھے, یہ کیا جھک مار رہے تھے کہ ان کو نہیں نظر آ رہی تھی کیا پوزیشن ہے. پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار نہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ والے ہیں نہ ہمارے سیاستدان ہیں. پاکستان کی معاشی تباہی کے ذمہ دار یہ اکنامسٹ ہیں جو یا تو نالائق ہیں یا یہ منافق ہیں کہ صحیح بات صحیح ٹائم پہ نہیں کرتے اور حکومتوں کو صحیح ایڈوائس نہیں کرتے. بیسک پرابلم کہاں ہے؟ ریفارم کا پرابلم ہے آپ کے خیال میں؟ پرائیورٹیز کا پرابلم ہے؟ پالیٹکس پہلے آتی ہے اور معیشت بعد میں چلی جاتی ہے؟ اتنے عرصے ہم یاشیاں کرتے رہے, ہم نے سبسڈیز کا ایک طوفان کھڑا کیے رکھا. اور NFC کے بارے میں مجھے بتائیے گا شبر صاحب, NFC کا کتنا کردار ہے کہ جب سے NFC ہوا ہے 10 سال کے اندر ہم ادھر پہنچ گئے جہاں ڈیفالٹ کے نعرے لگنے شروع ہو گئے تھے. ہمارے جیسا ملک جو کہ پریشانی, جو کہ ایک کمزور ملک تھا 1975 سے لے کر 2022 تک, 2022 سے رقم کر لیں, اب تو کچھ نہیں بچا, 2020 تک لگا لیں, جو پرسنٹیج آف GDP وہ خرچ کرتا رہا دفاع پر, اس کی ضرورت تھی, میں ضرورت سے انکار نہیں کر رہا, مگر جو دفاع پہ وہ خرچ کرتا رہا جو کہ 4% پلس GDP تھا, کیا وہ جسٹیفائی تھا اور کیا وہ ہماری اکنامی اس کو برداشت کر سکتی تھی؟ آپ نے وہ خرچہ کرتے رہے. پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, نہ انفراسٹرکچر میں ہوئی, نہ ایجوکیشن میں ہوئی, نہ ہیلتھ میں ہوئی, کہیں پہ بھی نہیں ہوئی. جب آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کی, اور آپ نے انویسٹمنٹ کہاں کی؟ آپ نے اسلام آباد بنا دیا نا, آپ نے اسلام آباد میں ایک اسلام آباد کی بلڈنگیں نہیں بنا دی, آپ نے خرچے کہاں کیے بھی غور کریں نا. تو یہ تو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, مجھے تو کوئی اس میں کوئی چیز نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان کی 4 فالٹ لائن ہیں. پہلی فالٹ لائن پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو فائنانس منسٹر ہے وہ کس کو رپورٹیبل ہے؟ وہ رپورٹیبل پاکستان کے عام آدمی کو نہیں ہے. 30 سال تک وہ رپورٹیبل رہا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو, اور باقی ٹائموں میں وہ آپ پڑھ لیجئے کس کو رپورٹیبل رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی بنگالی فائنانس منسٹر نہیں رہا. دوسرا پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ایک پروونس ہے جس کے پاس 55% میجورٹی ہے, اور فائنانس کے تمام میٹر نیشنل اسمبلی میں وداؤٹ سینٹ چلے جاتے ہیں. تو آپ باقی صوبوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکے ہو. تیسرا سمجھ آئیے بات آپ؟ جی میں آپ سے بہت سی چیزوں پہ ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے اسٹرکچرل پرابلمز تھے پالیٹکس کے, ہمارے اسٹرکچرل پرابلم تھے معیشت کے بھی. ہم نے اپنے پاکستان کی تاریخ میں کوئک فکسز کی کوشش کی ہے, لیکن ہم نے ان مسائل کو یا ان فالٹ لائنز کو ایڈریس کرنے کی کبھی کوشش نہیں. کاشف آپ نے پہلے نہیں کی, آج بھی نہیں کر رہے. آپ آج غور کریں نا کہ فالٹ لائن کیا ہے آپ کی, اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ قرضے آپ لے رہے ہو تو NFC میں بھی آ جاتا ہو,
سارے قرضے لے رہے ہو پورے ملک کے لیے اور انٹرسٹ چارج کرتے ہو آپ فیڈرل گورنمنٹ کو اور NFC میں اس کو ایڈجسٹ نہیں کرتے. آج اس کی وجہ سے حال یہ ہے کہ 7,500 کا خرچہ ہے, 7,500 بلین کا خرچہ ہے انٹرسٹ کا ان دی فیڈرل بجٹ, اور جو صوبے ہیں وہ عیاشی کر رہے ہیں اور وہ اپنا ٹیکس نہیں جنریٹ کرتے. ہم بار بار مثالیں دیتے ہیں, برطانیہ کی مثال دیں, جیسا لندن اپنا پیسہ خود جنریٹ کرتا ہے, تہران آئی ورڈ اپنے بڑے شہر اپنے پیسے خود جنریٹ کرتے ہیں ٹیکس لگا کر. لیکن یہی تو پرابلم ہے نا سر. پالیٹیشین کیا دیکھتا ہے؟ پالیٹیشین سیاستدان یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے ووٹر کو ناراض نہیں کرنا, زیادہ ٹیکس تو لگانا پڑے گا. اگر آپ نے پیسہ اٹھانا, کہ اگر آپ نے ٹیکس سے پیسہ لینا ہے تو ریٹرن تو آپ اسی وقت کر سکتے ہیں. لیکن شارٹ ٹرم گینز ہیں, اگلا الیکشن کیسے نکلے گا, میں اپنے ووٹر کو ناراض نہ کروں. اور پھر ظاہر ہے آپ نے جو اسٹرکچرل پرابلمس کی بات کی کہ جو بڑے مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ رہے. دیکھیے مجھے ایک بات بتائیں, یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا گڈ گورننس, خاص طور پہ گڈ گورننس ان پنجاب کی. ان سے پوچھے کسی کو بلا کے کبھی کہ انہوں نے آخری دفعہ لاہور میں پراپرٹی ٹیکس کی ویلیوشن کب کی تھی؟ آخری دفعہ پاکستان لاہور میں پراپرٹی ٹیکس کب ریسیو کیا گیا تھا پراپرلی؟ سر 20 کروڑ کا گھر اسلام آباد میں ٹیکس ہے اس کا میرا خیال ہے 50,000 یا 1 لاکھ روپے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا, آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں اس وقت پراپرٹی ٹیکس میں ہوتا ہے تقریباً 4% آف مارکیٹ ویلیو. آپ نے کہا کہ پیسے بناؤ, بڑی بڑی کوٹھیاں بناؤ, پولیٹیکل کور تمہیں مل جائے گا, آپ پراپرٹی ٹیکس نہیں دو. دیکھیں آپ سمجھے نا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے پاکستان کو, ان کی بات نہیں کر رہا, ان بندوں نے جو اسمبلی میں بیٹھے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے. ان کو میرے حساب سے کاشف یہ کوئی چلاک نہیں ہے نا, یہ کرپٹ ہیں, یہ بیوقوف ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اکنامکس کسے کہتے ہیں. یہ دکاندار ہیں بیسیکلی, اس سے زیادہ نہیں ہے ان کی اوقات.